بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کی حمد، اس کی کبریائی، بزرگی اور اس کی بڑائی کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر جن کو اللہ نے اس سرزمین کی سرداری، پیغمبری، رسالت عنایت فرمائی، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، آل و اولاد پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ چند جمعوں سے ہم سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام کی اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بطور خاص وہ صحابہ جن کو اللہ نے جنتوں کی بشارتیں دی، جنہوں نے اپنا سب تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ان کے منہج پہ، ان کی فہم پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آخری قسط آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، جس میں چند ضروری باتیں آئیں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جو بھی آپ کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا، وہ سب برحق بیان کیا ہے، حق بیان کیا ہے، اور آج بھی چند باتیں حق بیان کروں گا ان کے تعلق سے، اور آج کے سماج اور معاشرے کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ آیا، انصار و مہاجرین میں کافی تو میں شروع ہو گئی کہ اب اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا۔ لیکن چند ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے اپنے ہمدوش رکھا اور چند پیشن گوئیاں ایسی فرمائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو امامت کا آیا تھا امام کائنات کی زندگی میں آپ کے وفات سے پہلے، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے بھی اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نائب ہے تو وہ میرے دوست صدیق ہیں، صدیق اکبر ہی ہوں گے۔ صحابہ کرام جس میں انصاری پیش تھے کہ نیابت ہمیں ملنی چاہیے، معاملہ ہمیں ملنا چاہیے۔ انصاریوں پہ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی تھیں جو مہاجرین کے تعلق سے نہیں تھی، تو انصاری اس کے دعوے دار تھے کہ یہ رتبہ ہمیں ملنا چاہیے، اس کے بعد مشن ہم آگے بڑھائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے بارہا بشارت سننے کے بعد بھی خاموش تھے، پیچھے کھڑے تھے، معاملے کو سلجھایا، معاملے کو جو سارے لوگوں میں طوفان کی شکل لے چکا تھا امام کائنات کے وفات کے بعد، آپ کی وفات کا مسئلہ اور پھر یہاں خلافت کا مسئلہ، چند لوگوں نے چند کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کے حقدار آل نبی ہیں۔ کسی نے عباس کا نام، کسی نے علی کا نام، کسی نے عمر کو آگے بڑھایا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کھڑے رہے۔ یہ بڑکپن ہوتا ہے، یہ بڑکپن۔ آج دیکھیے مساجد اور مدارس کی ذمہ داریوں کے لیے لوگ اپنا نام پیش کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں،
جھگڑے کرتے ہیں ذمہ داری کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ذمہ داری پوچھ کر لے اس پہ لعنت ہے اللہ کی۔ جو ذمہ داری پوچھ کر لیتا ہے، مانگ کر کے لیتا ہے، مسئلہ یہی ہے کہ وہ کچھ غرض رکھے ہوا ہے اس کے اندر، اسی لیے وہ مانگ رہا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے اس میں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اسے کبھی برکت نہ دے جو ذمہ داری مانگ کر کے لیتا ہو، پوچھ کر کے لیتا ہو کہ میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا، مجھے یہ بناؤ، مجھے وہ بناؤ۔ یہ اسلام میں حرام ہے کہ کوئی ذمہ داری پوچھ کر کے لے، اور یہ مسئلہ ابوبکر صدیق کو معلوم تھا، پیچھے کھڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بارہا اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ابو بکر سے افضل عمر ہے تو میں اسے کوڑے ماروں گا۔ عمر کے خاندان میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں۔ یہ بارہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی یہ بات آئی تھی کہ اگر اس امت میں نبی کے بعد کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے کہ میں نبی کا نائب ہوں، میں نبی کا دوست ہوں، مجھے عتیق من النار کہا، مجھے صدیق کہا، مجھے مصلی پہ بڑھا کے نماز پڑھوائی۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر اس منصب کا کوئی حقدار ہے تو ابو بکر ہے، قحافہ کا بیٹا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے مسئلے کو سلجھانے کے بعد بھی، جو نبی اکرم کی وفات حضرت آیات کے فوراً بعد رونما ہوا تھا، چپ کھڑے ہیں، ممبر سے اترے، چپ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھتے ہیں جو امین الامہ ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کو لیا۔ ہاتھ انہوں نے بڑھایا نہیں، حضرت عمر نے ہاتھ ان کا پکڑ کے اٹھایا، جیسے ہم کسی کے ہاتھ کو پکڑ کے اٹھا کے کچھ دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ تھا۔ کہا کہ یہ خطاب کا بیٹا آج نبی کے جگر گوشے اور ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ خلیفۃ الرسول کا مرتبہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑکپن ہے۔ حضرت عمر بھی نیکی میں کم نہیں تھے۔ حضرت عمر کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو طاقت بخشی تھی، اور دعائے خاص سے آپ کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ جب دار ارقم میں بیٹھ کے امام کائنات نے دعا فرمائی تھی کہ اے مولا اگر تیرے اسلام کو طاقت دینی ہے تو عمر کو مسلمان بنا دے۔ اے ہے آپ محمد الرسول اللہ کی دعا تھے، آپ نے ایمان قبول کیا۔ یہ واقعہ الگ ہے، کبھی موقع ملا تو بیان کرو۔ وہ عمر ہیں جو نبی پاک کے دعائے خاص سے ایمان قبول کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا مرتبہ بیان نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، لیکن سب سے پہلا ہاتھ حضرت عمر کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ جاتا ہے بیعت کا۔ اور جب یعنی یہ بات سب کے دل میں تھی، جب بیعت ہونے لگے، جب خلیفۃ الرسول کا بیعت ہو رہا تھا، تب یہ بات واضح ہوئی کہ ابو بکر کے چاہنے والے تو سب تھے۔ جس طرح چمٹیاں مٹھے پہ گرنے لگتی ہیں، اس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسموں پہ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، اور آپ کو خلیفۃ الرسول چن لیا گیا۔ خلیفۃ الرسول چننے کے بعد سب سے پہلی بات جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، کہا اتق اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اے لوگوں، اور اس میں مخاطب عمر ابن العاص ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ لوگوں، اللہ سے
چھپ کر کے بھی ڈرو، علانیہ طور پر بھی ڈرو۔ اگر تمہیں اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، اسلام کی ترقی چاہیے، وقار چاہیے، غلبہ چاہیے، تو دو کام سب سے پہلے کرنا ہے۔ پہلا کام کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو اور جماعت میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راہیں ہموار کر دیتا ہے، راستے کھلنے لگتے ہیں، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ اس کے بعد وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین روزی کی تنگی ختم کرتا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ سب سے پہلا مسئلہ کہ لوگوں اللہ سے چھپ کر کے بھی ڈرو، اندر سے بھی ڈرو، باہر سے بھی ڈرو۔ سر کا مطلب خفیہ طریقے سے ڈرنا، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ اللہ کا ڈر سینے میں بھی ہو، اوپر بھی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد جانتے ہیں سب سے پہلی بات کیا کہا کہ آپ نے مجھے اپنا خلیفہ چنا ہے، اپنا امیر چنا ہے، اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرنا۔ ان کو بھی شک تھا اپنے اچھے کام پہ۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کام کون کرتا ہے، اپنے ہم کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کام کون کرتا ہے، ہم سے اچھا کون ہے، مجھ سے اچھا انتظام کرنے والا کون ہے۔ آپ لوگ ادھر ذرا سامنے آ جاتے تو اچھا تھا، ادھر ادھر ادھر۔ خطبے میں ٹوکم ٹاکی اچھی نہیں ہوتی ہے، یہ سامنے کیوں نہیں آتے ہیں؟ اللہ ڈرتے ہیں کیا آپ لوگ سامنے بیٹھنے سے؟ ادھر 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 ذرا سامنے باتیں ہوتی ہیں تو اچھی ہوتی ہے۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں برا کام کروں تو مجھے سیدھا کرنا۔ اگر میں برا کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا، یعنی ذمہ داری جس کے کاندھے پہ ہو اس کا سیدھا رہنا بہت ضروری ہے۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا اخلاق کرے، جس کے سیدھاپن کی گواہی رب کائنات نے دی، جس کے سیدھاپن کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جسے جنت کی 10 بار بشارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کے زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ تم نے مجھے خلیفہ تو چن لیا ہے، لیکن جب میں اچھا کام کروں تب میری اطاعت کرنا۔ یہ نہیں کہ اب خلیفہ چن لیا گیا اب میں جیسے چاہوں ویسے کروں، نہ، اچھا کام کروں تو اطاعت کرنا، نہیں تو مجھے سیدھا کرنا۔ دوسری بات بتائی کہ لوگوں تمہارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ حکومتیں ایسی چلی ہیں، اور اسی لیے گاندھی نے لال قلعے سے کہا تھا کہ آج ابو بکر جیسا گورنر ہو جائے، خلیفہ ہو جائے تو پورے مسئلے سدھر جائیں۔ جن کے گورنر بھی اپنے منصبوں پہ غور نہیں کرتے تھے اور ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ میرے دوست اور بزرگ، کہا کہ خبردار مکے اور مدینے کے گرد و نواح سب لوگ سن لیں کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کے کسی کمزور کو ستائیے گا تو اس کمزور کا بدلہ میں لوں گا آپ سے۔ یہ ابوبکر صدیق ہے۔ شریعت میں یہ جائز نہیں کہ منصب ملنے کے بعد
کوئی آدمی علل اعلان یا خفیہ طور سے برائی کرے اور اپنی اطاعت لوگوں سے کرائے، اور منصب ملنے کے بعد یہ بھی جائز نہیں کہ کسی کمزور پہ ناانصافی ہو، کسی کمزور پہ ناانصافی ہو، کسی کمزور کو حقیر جانا جائے، کسی غریب کو حقیر جانا جائے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور جب سے یہ چیزیں شروع ہوئیں، جب سے یہ مسئلے کھڑے ہوئے، جب سے اسلام کمزور ہونے لگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی نے جو تیسری بات بتائی، یہ تو کافی اہم ہے، اس کا تو مسئلہ ہمارے اندر سے ختم ہی ہو چکا ہے۔ جو قوم اللہ کی راہ میں لڑنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ جو قوم اللہ کی راہ میں لڑنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ اسے ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، چاہے اپنے نفس سے لڑے، اپنوں سے لڑے، بیگانوں سے لڑے، لڑائی جاری رہے۔ رشتہ دار غلطی کرتا ہے، اس سے لڑے، دوست غلطی کرتا ہے، اس سے لڑے، سمجھائے، طاقت رکھتا ہے تو طاقت سے سمجھائے، زبان سے طاقت رکھتا ہے کہنے کی تو زبان سے کہے، اگر بزور طاقت بھی اسے راہ راست پہ لانا پڑے تو اس میں بھی کمی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو اسلام کے اندر سے تقریباً مسلمانوں سے ختم ہی ہو گیا ہے۔ کہا کہ لڑائی جہاں ہوگی وہاں لڑنا ہوگا، مال جہاں لگے وہاں لگانا ہوگا، رات کو جہاں جگنا ہو وہاں جگنا ہوگا، اور خلافت ملنے کے بعد خلیفہ جہاں پکارے وہاں دوڑ کے آنا ہوگا۔ یہ مسئلہ اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، اس کے پیچھے بڑی کوششیں ہوئی ہیں۔ اور چوتھی بات جو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، بدکاری، اللہ اس پر مصیبت مسلط کرتا ہے۔ بتائیے مسلم قوم پہ بدکاری ہے کہ نہیں ہے؟ مسلم قوم میں بدکاری ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل آئے دن نیوز میں دیکھا جا رہا ہے، خبروں میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ تو بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے۔ جس قوم میں بدکاری، برائی، زنا، شراب، جھوٹ، دغا، یہ سب بدکاری ہے۔ جس قوم میں یہ ساری چیزیں ہو جائیں، کہا کہ اللہ اس پہ مسلط اور ذلت مسلط کرتا ہے، مصیبت مسلط کرتا ہے، یعنی وہ قوم مصیبت سے کبھی باہر نہیں آ سکتی۔ جو بدکاری کا شکار ہو جائے، بدگوئی کا شکار ہو جائے، بدفعلی کا شکار ہو جائے، زنا کا شکار ہو جائے، جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو جائے۔ بدکاری کا مطلب ہوتا ہے برا کام، ہر وہ کام جو شریعت میں برا ہو، ہر وہ فعل جس کی شریعت منع ہی کرتا ہے، وہ بدکاری۔ اور یہ آگے کہتے ہیں کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں اس وقت تک تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دوں تم مجھے چھوڑ دینا۔ 5 باتیں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، یہ 5 باتیں جماعت اور جمعیت کے ذمہ داروں کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی۔ دیکھیے اتنے علم و فضل کے آدمی جن کو 10 بار جنتوں کی بشارتیں ملی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، آج جا کر کے گھوم کے دیکھ لیجیے آپ مساجد کے ذمہ داروں کو اور مدرسے کے ذمہ داروں کو، دیکھ لیجیے گھوم کے، جو بھی قوم کے بڑے ہو کے بیٹھے ہیں آج ان کو دیکھ آئیے آپ، سودخور مسجد کا ذمہ دار، بدکار مدرسے کا ذمہ دار،
हड़प के खाने वाले, दूसरों के माल को खाने वाले इस इस्लाम के अंदर जिम्मेदार बन के बैठे हुए हैं। कोई हिसाब किताब नहीं। फजर की नमाज ना पढ़ने वाला मस्जिद का जिम्मेदार, सूद खाने वाला मस्जिद का मुतवल्ली, हर उलमा पे मुसल्लत है और उलमा इनकी चाटुकारी कर रहे हैं, तो दिन कैसे आगे बढ़ेगा? लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? बहुत सारे लोग मसाजिद को इसलिए नहीं आते हैं कि जिम्मेदार बराबर नहीं। मदरसे में बहुत सारे बच्चों को लोग पढ़ने के लिए नहीं डालते हैं कि मदरसे का जिम्मेदार बराबर नहीं। और ये नबी के मुसल्ले पे खड़ा होकर कह रहे हैं, नबी के मिंबर पे बैठ के कि मैं नबी की अल्लाह की इताअत ना करूं तो तुम मुझे छोड़ देना, मेरी इताअत करने की जरूरत नहीं, मुझे बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में घूम के लिस्टिंग कर लीजिए आप कि अक्सर मसाजिद के मुतवल्ली आपको बैंकिंग कारोबार में मिलेंगे, सूदी कारोबार में मिलेंगे, बिजनेस लाइन में मिलेंगे। उनको इमामों से, मस्जिद से, मुसल्लियों से कुछ भी जरूरत नहीं है। यहां तक के मस्जिद के जिम्मेदारों को मैंने मस्जिद में झाड़ू लगाते आज तक नहीं देखा। एक मस्जिद के जिम्मेदार की बात बताता हूं, नाम पोशीदा रखता हूं। वो कोई ढूंढते हुए आया, अल्लाह ताला वैसे ही सबको खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ढूंढते हुए आया तो देखा कि मस्जिद के कक्षा पास कर रहा, उन्हें बड़ा आदमी, उन्हें कहा कि फला आदमी कहाँ ही, भाई सदर साहब कहाँ ही? तो वो बोला कि क्या बात है सदर साहब, मिल जाती, ले बैठो आती सदर साहब। मस्जिद में बैठा के हाथ पांव धुल के आया वही आदमी, और वो मिलने जो आया था वो भी बहुत बड़ा आदमी था, लाखों की गाड़ी में वो भी आया था। और 4 करोड़ की मस्जिद अपने पैसे से बना के इसी कर्नाटक में उस मस्जिद की कक्षा साफ करता, उन्हें आगे बैठा, बोला कि कहाँ है फला साहब? बोलो नहीं, माई छू ले, बोलो क्या बात है? बोले कि सदर साहब तुम्हें कक्षा पाक कर रही, तुम्हें कक्षा धुल रही मस्जिद के, इतने बड़े आदमी, माफ करो भाई मैं तुम ना पहचाने आनी। खड़गा उन्हें बैठाए उसे, बोलो मैं सदर साहब, बोलो क्या बात है? हमें पैखाना करे तो हमें नहीं धुल लेते क्या? नहीं धुलते? पूछा उन्हें उससे, हमें लेट्रिन हो जाती ना हमारे हाथ से, हमारे लेट्रिना हमें नहीं धुलती तो अल्लाह के घर की लेट्रिना धुलने में क्या फर्क? अल्लाह के घर की गंदगी साफ करने में क्या फर्क? अगर ऐसे जिम्मेदार कमोबेश रहे तो काम चल जाए। लेकिन आपने भी नहीं देखा होगा किसी जिम्मेदार को मस्जिद में झाड़ू लगाते, देखा है? मैं तो जिम्मेदारों को 5 वक्त नमाज में भी नहीं देख रहा हूं। मस्जिद के जिम्मेदार 5 वक्त नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं। कहीं की बात, जहां भी देखा, जहां भी गया, वहां यही हश्र है, यही मामला है। और इसीलिए ये लोग अपने कारनामों से इस्लाम को पीछे ढकेल रहे हैं। एक नौजवान जब आए, एक गरीब आए, एक मुफलिस आए, एक नमाजी आए, जिम्मेदारों को अगले सफ में जब वो सुन्नत पढ़ता देखे, बैठा देखे, नमाज हो जाए, जिम्मेदार अजनबी लोगों को बुला के बात करें, कहाँ से आए, क्या बात है, उसके मसलों को हल करें, तो बताइए मस्जिद में जगह मिलेगी? फलानी मस्जिद में चलो भाई, वहां के जिम्मेदार हमारे पूरे बाधा पूछ को हमारी मदद करती, हमारे कांधे पे हाथ रखती। अगर ऐसा किसी भी जमीयत के पास मोहल्ले के यतीमों के, बेवाओं के शादी नहीं होगी, जो बच्चियां बैठी हैं उनके, किसी के पास लिस्ट मौजूद नहीं है, ना नमाजियों की लिस्ट मौजूद है। हमारे मस्जिद के कितने मुसल्ली हैं, कहाँ? ऐसे ही चल रहा है, हर जगह ऐसे ही चल रहा है। चंदा हो रहा है, चल रहा है, चंदे हो रहे हैं, चल रहा है नहीं? हर आदमी अपना अपना थॉट बयान करने में लगा हुआ है। लेकिन यहां पे इन्होंने कहा इत्तक़िल्लाह सिर्रन व अलानिया, खबरदार तुमने मुझे खलीफा बनाया है, जब मेरे ऊपर से अल्लाह का डर उठ जाए तो तुम मेरी इत्तिबा मत करना है। इतना कहने के बाद कहा कि चलो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद उसामा के लश्कर की रवानगी इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, और आप बीमार हो गए थे। उसामा डर गए, लश्कर आगे नहीं बढ़ा, रुक गए।
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر اسامہ کی لشکر کی روانگی کا وقت ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے خلیفۃ المسلمین ابھی مسلمانوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ابھی آپس میں سب کو سمجھانے منانے کا وقت ہے، اس وقت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسامہ کے پاس گئے، اونٹ پہ سوار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، کہا کہ بیٹھیں آپ۔ ابو بکر صدیق پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ نے کہا خلیفۃ المسلمین مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نیچے چلیں، میں اوپر بیٹھوں، بات کرتے ہیں، میں بھی نیچے چلتا ہوں، آپ بھی نیچے چلیں، سواری کو پیدل چلا لیتے ہیں، قربان جائیے۔ کہا کہ اسامہ تجھے سوار امام کائنات نے کیا تھا، اور جسے سواری پہ امام کائنات نے بیٹھایا ہو اسے ابو بکر نیچے نہیں اتار سکتا۔ ایک ایک لائن کی پاسداری کی ہے، تب جا کر کے اسلام اس طرح پہنچا۔ کہا جسے نبی نے گھوڑے پہ بٹھایا اسے ابو بکر نیچے نہیں اتار سکتا ہے، تو نبی کا بیٹھایا ہوا ہے، اگر میں بیٹھایا ہوتا تو اتار لیتا، لیکن نبی نے بیٹھایا ہے۔ تم جاؤ اور دنیا کہے اگر ابو بکر کو چیل کوے بھی نوچ کے کھا جائیں مدینے میں، تب بھی نبی کے روانگی کی اجازت ملنے والی لشکر کو یہ ابو بکر واپس نہیں بلا سکتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ادھر ارتداد کا مسئلہ، ادھر مسیلمہ کذاب کا مسئلہ، اسود انسی کا مسئلہ، شجاع بنت حارثہ کا مسئلہ، یہ لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ارتداد کا مسئلہ، ہر قبیلے کا سردار مرتد ہو گیا۔ نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے 11 لشکر بنائے، 11 لشکر بنائے، آپ نے 11 ٹولیاں بنائی۔ آپ نے کہا کہ جب تک نبی کی شریعت کو جس طرح نبی کی زندگی میں تھی ویسے نہ کر دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اگر کسی نے نبی کی زندگی میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دی ہوگی میں اس سے وہ بھی لوں گا۔ اور تمام مرتدین کے علاقوں میں 11 قاصدین کے ساتھ لشکر روانہ کیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے واپسی ہوتی ہے اسامہ کے لشکر کی، فتح کے ساتھ جھنڈا لے کے آتے ہیں۔ 11 لشکروں کو جو روانہ کیا تھا سبوں کو کچل دیا، سب کو سرنگو کیا۔ مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ بھی دیا، مرتدین نے توبہ کیا، اور جو توبہ نہیں کیا ان کا حشر جو ہونا تھا وہ بھی ہوا۔ میرے دوست اور بزرگوں، 2 سال کی حکومت میں جو حکومت چلائی ابوبکر صدیق نے، ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے بول رہا ہوں، سیرت کی کئی کتابیں پڑھی، کئی علماء کے بیانات سنے، کئی مفکرین کے تفکرات کو سنا، لیکن 2 سال کی حکومت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی 3 مہینے، آج تک ویسا حاکم کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اور 2 سال 3 مہینے کے بعد مختصر بتاتا چلوں، بات بڑی لمبی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ 2 سال کے اندر سارے چیزوں کا بندوبست کر دیا تھا، ٹھیک ٹھاک کر دیا تھا میرے دوست اور بزرگوں، اور جو بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا تھا، بخار تیز ہوئی، مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، 10ویں دن، 11ویں دن، 12ویں دن، 13ویں دن، بالکل وہی کیفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، آپ کے آقا کو بھی بخار، آپ کو بھی بخار، حضرت عمر کو مسلح پہ بھیجتے رہے، آپ نے بھی اشارہ دے دیا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہونے والا ہے، حضرت عمر کو مسلح پہ بھیجتے رہے، نمازیں پڑھواتے رہے۔ ایک دن پہلے
اپنے گھر کے منتظم کو بلایا، مؤقب کو بلایا، غلام کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا، سب کو بلایا، کہا کہ میرے اوپر بیت المال سے کتنا وظیفہ مقرر ہوا تھا؟ یہ وظیفہ حضرت عمر کے مشورے سے مقرر ہوا تھا۔ جب آپ خلیفہ ہوئے، دوسرے دن کاندھے پہ کپڑا لے کے بازار جا رہے تھے بیچنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت عمر نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ اس میں مشغول ہو جائیں گے تو یہ امور شرعی کون نبھائے گا؟ اسی لیے آپ تجارت بند کریں اور بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر ہو جائے، یہ میرا مشورہ ہے۔ اور وہ وظیفہ 6,000 دراہم ہوئے تھے۔ مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، اس وظیفے میں بھی بہت ساری باتیں۔ ایک دن پہلے اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ بیٹا میرے اوپر جو وظیفہ مقرر ہوا تھا وہ کتنا تھا، کتنا ہوا ہے اب تک؟ تو جوڑ کے بتایا گیا، کہا کہ 6,000 درہم ہوئے ہیں۔ کہا کہ میری ایک چھوٹی زمین ہے بیٹا، اسے بیچ کر کے یہ پیسے بیت المال میں جمع کرا دینا۔ منتظم کو بلایا، کہا کہ اور کیا کیا ہے؟ کہا ایک اونٹ ہے پانی لاتا ہے، ایک اونٹ ہے جو پانی لاتا ہے، ایک چادر ہے، ایک پیالہ ہے، پیالہ ٹب۔ کہا کہ سنو، اونٹ کو بھی بیچو، چادر بھی بیچو، وہ پیالہ بھی بیچو، تینوں کو بیچ کے جو رقم ہو اسے بیت المال میں جمع کرا۔ پورا صاف ہونا چاہتے تھے۔ مؤقب کو بلایا، کہا کہ تم نے مجھے کبھی دیا تھا کچھ؟ کہا کہ ہاں خلیفۃ المسلمین، آپ کو میں نے 25 روپے دیے تھے، 25 دینار دیے تھے۔ کہا کہ 25 روپے دیے تھے، صحیح یاد کر۔ کہا کہ دیے تھے لیکن میں نے معاف کر دیا۔ کہا کہ ذرا میرے آخرت کے توشے میں قرضہ دینا چاہتے ہو؟ فوراً حضرت عائشہ کو بلایا، کہا کہ بیٹا ان کو بھی 25 روپے ادا کیجئے۔ یہ اللہ کا بندہ دنیا سے ایسی حالت میں جانا چاہتا ہے کہ کسی کا ایک دینار بھی اس کے توشے میں نہ ہو۔ اللہ ایسے ہی معاملات ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوموار کا دن آیا، پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ کہا کہ آج پیر ہے۔ کہا کہ ہمارے آقا کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ تو کہا پیر کا۔ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی، اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ کیا یہ صحیح نہیں ہوتا کہ آج ہی میں بھی چلا جاتا؟ پیر کے دن مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے سکرات شروع ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرہانے بیٹھی تھی۔ آپ نے کہا عربی اشعار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کسی نے کہے تھے، ان اشعار کو جب آپ پڑھ رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ نہ، یہ میرے نبی کے شان میں کہے ہوئے اشعار ہیں، یہ میرے لیے نہ کہو۔ نبی کی شان امتی میں نہیں آ سکتی ہے۔ کہا کہ عمر کو بلایا، عثمان کو بلایا، طلحہ کو بلایا، زبیر کو بلایا، کہا کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بنے گی۔ کہا کہ کیسے بناؤ گے؟ کہا جیسے آپ کہیں ویسے بنائیں۔ کہا کہ قبر برابری کا نہ بنانا، قبر برابری کی نہ بنانا، قبر ایسی بنانا کہ بغل میں سو بھی تو لگے کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ نبی کے سر کے برابر میرا سر نہ رکھنا، نبی کا کاندھا ہو میرا سر، نبی کا کاندھا ہو اور میرا سر ہو۔ اور اسی بات پہ ہچکی آئی اور یہ آسمان خلافت کا ستارہ ہمیشہ کے لیے بے نور ہو گیا۔ چند باتیں جو ہمارے سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حق گوئی، حق بات، بے باکی، حق پرستی، اللہ سے اعلانیہ طور سے ڈرنا، خفیہ طور سے ڈرنا، اور کسی کے مال میں بیجا صرف نہ کرنا، اور دکھاوے کے لیے حکومت نہ کرنا، کمزوروں پہ ظلم نہ کرنا، طاقتوروں کا ساتھ نہ دینا، یہ وہ راز ہیں جسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے دور خلافت میں پیش کیا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ جو بھی باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم نے سنی ہیں، اے مولا ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اسی طرح ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما، اعلانیہ طور سے ہمیں بھی ڈرنے کی اور خفیہ طور سے ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرما، کمزوروں پہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرما، مالداروں کی شان میں قصیدے نہ پڑھنے والا بنا، پیسے والوں کی شان میں قصیدے نہ پڑھنے والے بنا۔ میرے دوست اور بزرگوں، جو غریب ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پہ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی